اذان کا ذکر کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہجرت کر کے، اس وقت اذان نہیں دی جاتی تھی، بس ٹائم مقرر کیا گیا تھا، لوگ اس ٹائم پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کیا گیا تھا، اس وقت مقرر پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے، اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نصارہ کی طرح ایک گھنٹہ بجایا جائے، کچھ لوگوں نے کہا یہودی کی طرح ایک بگل بجا دیا جائے، اس کے ذریعے خبردار کی جائے۔ اس معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے، اس کو بھیج کر ندا لگائی جائے تاکہ لوگ اس ندا پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو پسند فرمایا، اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بلال سے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 604 نمبر کی، آپ نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے اذان دو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ صحیح بخاری میں 604 سے پہلے والی جو حدیث ہے 603 نمبر کی، اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، کہ بلال کو حکم دیا گیا اذان دوہری کہے اور اقامت ایک ہری کہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اذان دوہری ہونی چاہیے اور اقامت ایک ہری ہونی چاہیے۔ یہ معتبر روایات، یعنی جو معتبر روایت بخاری اور مسلم، وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اذان دوہری کہو اور اقامت ایک ہری کہو، تو یہ بات اذان دینے والی بات حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات ہمیں نہیں بتائے ہیں، اذان کب دینا ہے، اذان جو ہے کیسے دینا ہے، اذان کے کلمات کیا ہیں، یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں جیسے جاوید احمد غامدی ہیں، ان کا تصور ہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں، دین میں قرآن ہے، بس اپنے مسائل وہ صرف قرآن سے لیتا ہے، حدیثوں میں تعویل بیان کرتا ہے۔ اگر اذان کے لیے کہی جائے تو وہ کہاں سے دلیل پیش کریں گے؟ کہیں سے دلیل نہیں پیش کر سکتے، لازماً ان کو حدیث کی طرف آنا پڑے گا، لیکن وہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اور وہ سنت بھی ایک اصول کی تحت مانتے ہیں۔ اپنا اصول ہے کہ جو سنت ابراہیمی ہے، خاص فلسفہ ان کا، اس حساب سے سنت کو مانتے، باقی حدیث کو نہیں مانتے۔ اور ایک بڑی دنیا غامدی صاحب کو فالو کرتی، بڑی دنیا۔ تو فتنہ ایسا پھیل گیا ہے کہ وہ منکرین حدیث میں سے حدیث کو سرے سے تسلیم نہیں کرتا، ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور لوگ اس کو مان رہے ہیں اپنے ادیبانہ کلمات سے، ادیبانہ زبان سے، فصاحت، اردو زبان کی فصاحت و بلاغت سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ لوگ جو ہے اردو زبان کے اعتبار سے بس اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پچھلے مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، یہ جماعت سے بھی نماز پڑھنا واجب نہیں مانتے ہیں۔ جب ان سے ان کے اپنے آدمی نے پوچھا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا آدمی کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو منافقوں سے الگ کیا جا رہا تھا، اس لیے مسجد میں آنا ضروری تھا، ورنہ مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نماز پڑھ لو۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ حدیث کا سرے سے انکار کیا جا رہا ہے، ایک بڑی دنیا ان کو فالو کر رہی ہے۔